اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں آج ہمارا عنوان ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جو امت کے حق میں کی گئیں، جو امت کی مغفرت کے لیے کی گئیں، امت کی بخشش کے لیے کی گئیں، اور اللہ رب العالمین اس امت پر کتنا مہربان ہوا، وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اور مغفرت کے پروانے جاری ہونا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات ہونے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں یہاں پر آج جو آیہ بینہ سورہ مائدہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہوتی رہیں اور صحابہ کرام کے حق میں ہوتی رہیں، اہل بیت اطہار کے حق میں ہوتی رہیں، جو بھی آپ کے دربار میں، آپ کے دربار گوہر بار میں آیا اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی مانگنے کے لیے آیا اس کو نواز کے بھیجا۔ آج اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور اگر تو ان کی بخشش فرمائے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام انبیاء کرام جو اپنی امتوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ کے حکم سے اس کائنات میں تشریف لاتے رہے، ہر نبی نے فریضہ نبوت سر انجام دیتے ہوئے اپنی امت کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا اور رشد و ہدایت کی ہی تبلیغ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اپنی امت کو جنت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر، فلاح کے راستے پر، خیر کے راستے پر، نیکی کے راستے پر دعوت ارشاد فرماتے رہے۔ اس دعوت میں اثر اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ناز سے جب یہ دعا نکلی کہ اے اللہ مجھے اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو اس وقت حضرت عمر بن خطاب تھے اور دوسرے عمر بن حشام جو اسلام کے مخالف تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے دل کو ایسا نرم کیا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو ان کے حق میں ایسا قبول کیا کہ وہی عمر جو اسلام کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام میں جتنی قوت اور طاقت آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو جذبہ بیدار ہوتا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی فضاؤں سے فلک شگاف نعرے جو لگائے گئے، کافروں کے دل دہل گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا بنیادی اثر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جان باز صحابی نے اور خلیفہ راشد نے جس طرح اسلام کی خدمت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ تھے جو خدا کے محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی خلت فاخرہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حسن تخلیق کا شاہکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اور آپ کے جسم اطہر کی صورت میں
اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کتنا روئے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ بینہ پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب یہ آیت پڑھی تو پھر دستے کرم دعا کے لیے اٹھا دیے اور گریاں گریاں عرض گزار ہوئے، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، یہ دعا کرتے رہے اور آپ چشم مبارک سے آنسو بہا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین بھی اپنے محبوب کی ان اداؤں کا مشاہدہ فرما رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بات جو آتی ہے وہ انسان کے دل میں بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہوتا ہے۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آنے والی بات کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی ایک ادا سے واقف تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اللہ کی مرضی سے ہی ہر کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک محبت کا انداز یہ بھی ہے کہ کبھی پیامبر آتا ہے اور کبھی پیامبر جاتا ہے، کبھی محبوب کی طرف سے محب کی طرف اور کبھی محب کی طرف سے محبوب کی طرف۔ یہ پیامبر پیام نامے لے کر اور چٹھی لے کر جاتا ہے اور آتا ہے۔ جبریل امین آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنے حزن اور ملال میں ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، جا کر پوچھ کے آؤ میرے محبوب سے، میرا محبوب کیوں اتنا رو رہا ہے۔ رب تو جانتا ہے، لیکن عرض تو پھر وہی ہے کہ بعض چیزیں بیان کرنے سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا، اللہم امتی امتی، میں اپنی امت کے بارے میں غم زدہ ہوں، میں امت کی بخشش چاہتا ہوں، میری امت گناہ گار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات عطا فرمائے اور کیا درجہ اور فضیلت عطا فرمائی۔ رب کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جبرائیل امین لے کر گئے کہ وہ اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کر پیغام دے دو، جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان سے کہو کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ بینہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اتنی تلاوت کہ ساری رات کھڑے ہو کر یہی آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج رحمت کا دریا اتنا بہا کہ آج چشمہ رحمت تلاوت میں انہماک کے ساتھ ساتھ فیض رساں رہا۔ آپ فرمانے لگے کہ آج میں نے اپنے رب سے جو شفاعت کی اجازت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت مجھے عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اتنے فکر مند تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت اب میرے ہر امتی کو پہنچے گی سوائے اس کے جو کفر کرے گا۔ محترم ناظرین، فرزندان اسلام کو اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آپ کے ذریعے ہمیں نجات کا راستہ عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ رحمان و رحیم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ وہ تو انسان کی مغفرت کے بہانے خود تلاش کرتا ہے کہ انسان کسی بھی راستے سے آئے اور میرے راستے میں آ کر توبہ کرے، معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا
حضرت میسرہ بن معبد اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زمانہ جاہلیت میں جب ہم بت پرست ہوتے تھے، جب ہم شرک کرتے تھے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی اور اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی بہت پیاری، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرے سر کے بالوں پہ کنگھی کرتی تھی، میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے اس کو جاہلیت کی رسم کے مطابق زندہ درگور کر دیا۔ میں اس کو بہانے سے باہر لے کر گیا اور باہر لے جا کر میں نے ایک کنویں کے پاس جا کر اس کو دھکا دے دیا اور وہ بچی اس کنویں میں گر گئی اور وہ مجھے آواز دیتی رہی، یا ابتا ہو، یا ابتا ہو۔ میں اس کی آواز سنتا مگر میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا اور میں رسوم و رواج کے گھنونے جرم میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کہا کہ اس زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق جب میں نے اس کو پھینک دیا، وہ مجھے آوازیں دیتی رہی، میں نے اس کو نہیں بچایا، فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سنتے تھے تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکف عیناہ دمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، پھر کہا، ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ سنا، پھر اس نے سنایا۔ قریب بیٹھے صحابہ کرام نے کہا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخزون کر دیا، تو نے ان کو پریشان کر دیا۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ میں نے جو بھی کیا میں اس غلطی پر نادم ہوں، پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے شاید کوئی بچت کا راستہ، کوئی بخشش کا راستہ نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ذریعے صدقے بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ مل جائے، انسان معافی مانگتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ سے کوئی پروانہ نہیں آتا کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی ہے وہ پروانہ دے یا نہ دے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عنایات کی وجہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر رحم فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا۔ محبوب، ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم بخشش کا پروانہ جاری رکھیں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں بڑی پریشان ہوئی، تو چند صحابہ کرام بھی میرے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہوگا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی شان کے لائق عبادت کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا تو ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب بازار جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہو، تو جب وہ بازار جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی یہاں سے ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا رحیم و کریم ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر بازار جاتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، خریدنے کے بعد وہ پیسے ادا کرنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو اس جیب میں رکھے ہوئے پیسے نہیں ملتے، وہ رکھتا کسی اور جیب میں ہے اور بھول کر کسی اور جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اتنی دیر میں جہاں سے وہ ہاتھ نکالتا ہے اور دوسری جیب میں ڈال کے کہ شاید پیسے یہاں رکھے ہوں اور یہاں نہ رکھے ہوں، اتنی دیر میں اللہ رب العالمین اس کے دل کو جو خوف اور ملال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ملال کے بدلے بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یوں رحمان اور رحیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں کرم فرماتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہوتی ہے، دعا سے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکتا ہے، دعا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے،
اور دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے شفیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب